کامتے ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر رکھے وہ تھوک نکلتے تمام دعاؤں کا ورد کر گئی تھی۔ اس وجیح مرد کے متوقع رد عمل کو سوچتے اس کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ سرخ لباس میں ملبوس حسین وجود اس وقت ارتعاش کی حالت میں تھا، مانو سرد ٹھرٹھراتی ہوائیں اس کے وجود کو چھو کر گزر رہی تھی۔ سیاہ آنکھوں میں ڈھیروں خوف لیے وہ تمام تر ہمت مجتمع کرتے کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوئی۔ دروازے کے وسط میں ٹھہرتے اس کی سیاہ آنکھیں صوفے پر بڑی شان سے براجمان شخص کی خون آلود بھوری نگاہوں سے ٹکرائیں۔ ان آنکھوں میں تیرتی وحشت، نفرت اور حقارت دیکھتے وہ پلکیں جھکا گئی۔ خوف میں مزید اضافہ ہوا۔ دل پھر لہو لہان ہوتے خود میں بسے اس شخص کی بے رخی، بے اعتنائی اور سنگ دلی پر ماتم کناسا ہوا۔ نگاہوں میں یہ خوف کیسا؟ یہاں تو خوشی کے جگنو جگمگانے چاہیے تھے۔ بدن پر کپکپی کیوں تاری ہے؟ تمہیں تو خوشی سے جھومنا چاہیے۔ آخر کار تمہارے من کی مراد جو پوری ہوئی۔ قرۃ العین حیدر خان کو پانے میں کامیاب ٹھہری۔ سلگتی نگاہوں سے اسے سر تا پیر دیکھتے وہ استہزائیہ گویا ہوا۔ قرۃ العین کے وجود پر طاری کپکپاہٹ میں اضافہ ہوا۔ مقابل کی مضبوط مردانہ آواز اس کی ہمیشہ سے کمزوری رہی تھی، اور مقابل کے الفاظ وہ زہر میں بجھے اس کی نسوں میں اترتے اسے مارنے کے در پر لے آتے تھے۔ انگلیوں میں دبی سگریٹ کا آخری کش بھرتے دھواں فضا میں چھوڑے وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پاؤں تلے بچی ہوئی سگریٹ مسلتے بھاری قدم بڑھائے وہ قرۃ العین کے انتہائی نزدیک آن کھڑا ہوا۔ قرۃ العین بے ساختہ سانس روک گئی، دل ڈوب کر ابھرا۔ چپ کیوں ہو آج تم قرۃ العین؟ یہی مقصد تھا تمہارا؟ اسی لیے آئی تھی اس گھر میں؟ بولو، جواب دو۔ قرۃ العین کے دونوں بازو اپنی آہنی گرفت میں جکڑے اسے جھنجھوڑتے ہوئے وہ دھاڑا۔ قرۃ العین کی آنکھوں میں قید، خوف نمکین پانی کی صورت میں آرس پر بہہ نکلا۔ چہرہ اٹھائے اس ہرجائی کو دیکھا جسے اس نے اپنی ہر آتی جاتی سانس کے ساتھ چاہا تھا، لیکن کبھی پانے کی خواہش تو نہ کی تھی۔ میں اس طرح نہیں چاہتی تھی حیدر، میں نہیں جانتی تھی ایسا کچھ ہو جائے گا۔ کامتے لہجے میں وضاحت تھی۔ حیدر خان ماتھے پر ڈھیروں بل لیے سلگتی نگاہوں سے اسے دیکھتے اس کا بازو جکڑے آگے بڑھا۔ قرۃ العین کا پاؤں اپنے ہی لہنگے میں الجھا۔ اپنے وجود کو زمین بوز ہونے سے بچاتے وہ بمشکل حیدر کے ساتھ آگے بڑھی۔ دیکھو خود کو، ہو تم میرے قابل؟ یہ سانولی رنگت، پھیکے نقوش، تمہارا اور میرا کوئی جوڑ ہے؟ میں نے کہا دیکھو اپنے آپ کو لڑکی۔ حیدر خان آئینے کے سامنے اسے لاتے پوری قوت سے چیخا۔ قرۃ العین کا وجود لرزا۔ بھیگی نگاہیں اٹھائے اس نے آئینے میں دیکھا۔ کہاں تھی وہ اس کے قابل؟ سانولی رنگت، سیاہ آنکھیں، چھوٹی سی ناک اور گلابی لب، عام سے نقوش کی حامل وہ، اور حیدر خان، وہ تو شہزادوں کو مات دینے والا حسن رکھتا تھا۔ دودھ جیسی سفید رنگت جس میں سرخیاں گھلی ہوئی تھیں، دراز قد و قامت، مضبوط توانا وجود، نیلی نگاہیں جن میں سمندر کی 7 تہوں سی گہرائی تھی، انابی باریک لب اور کھڑی ستواں ناک جس کی نوک پر مغروریت سجی ہوئی تھی۔ چہرے پر داڑھی اور مونچھیں، وہ وجاہت کا شکار تھا، جیسے ایک نظر دیکھ کر نظریں ہٹانا مشکل ہو جائے۔ وہ آسمان پر چمکتا چاند تھا اور قرۃ العین زمین پر موجود ایک ادنا سی انسان۔ ان دونوں کا بھلا کیا جوڑ؟ خود ترسی کا احساس شدت سے غالب آیا۔ اسے اپنا آپ انتہائی کمتر محسوس ہوا۔ آنسوؤں میں روانی آئی۔ وہ خاموشی سے اس کے عکس کو آئینے میں دیکھے گئی۔ کوئی جوڑ نہیں۔ کس قدر تکلیف اور اذیت محسوس ہوئی تھی اسے یہ جملہ ادا کرنے میں۔ یوں لگا تھا جیسے حلق میں خراشیں آن پڑی ہوں۔ لیکن پھر بھی تمہیں مجھ پر مسلط کر دیا گیا۔ نہ تمہارے اصل سے میں واقف ہوں، حتیٰ کہ تم تو خود بھی نہیں جانتی کہ تم ہو کون۔ یہ قرۃ العین کی شناخت، یہ شخصیت میری بہن کی دی گئی ہے۔ تم کون ہو؟ کیا ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ کچھ بھی تو نہیں جانتے ہم، لیکن پھر بھی میری بہن نے ترس کھاتے تمہیں میرے اوپر تھوپ دیا، ایک ایسے رشتے میں مجھے باندھ دیا جس رشتے پر مجھے بھروسہ ہی نہیں۔ قرۃ العین کے بازو چھوڑے وہ سخت ناگواری میں مبتلا زہر خند لہجے میں بولا۔ قرۃ العین نے اپنے نچلے لب کو دانتوں کے درمیان دباتے اپنی امڑ آنے والی سسکی کو ضبط کیا۔ آپ کی بہن کا احسان ہی تو اتارا ہے میں نے، ایک بے آسرا زخموں سے چور لڑکی جو ہوش و حواس بھلائے سڑک پر
مردہ حالت میں دراز نہ جانے کتنے بھیڑیوں کی خوراک بنتے اس کے زخموں پر مرہم رکھا، اس کا علاج کروایا، اسے اپنا نام دیا، اپنے گھر میں سر چھپانے کی جگہ دی، اس سے بے غرض محبت کی۔ اس رشتے کو قبول کر کے آپ سے نکاح کرتے میں نے ان کے احسان کا رتی برابر حصہ اتارا ہے۔ پلٹتے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیچے وہ جھکا سر اٹھائے حیدر خان کی خون اتری نگاہوں میں براہ راست دیکھتے گویا ہوئی۔ حیدر کے تنے نکوش میں مزید تناؤ پھیلا۔ ہمدردی بٹورنا اور لوگوں کو خود پر ترس دلانے میں تو ماہر ہو، لیکن میرے سامنے تمہاری یہ اداکاری کسی کام کی نہیں۔ تمہارے احساسات اور جذبات سے اچھی طرح واقف ہوں میں۔ حیدر کرۃ العین کا بازو جکڑے اس کے زور و قطار برستے آنسوؤں کے سبب سیخ پا ہوتے غرایا۔ کرۃ العین نے زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ میرے جذبات، میرے احساسات سے واقف ہونے کے بعد بھی آپ کے لیے میں ناقابل قبول ہوں، اذیت سے پر لہجہ تھا۔ حیدر تنفر سے سر جھٹک گیا۔ میں خوش تب ہوتی جب میں نے آپ کو پانے کی خواہش دل میں قید رکھی ہوتی۔ میری آنکھوں میں خوشی کے جگنو تب جگمگاتے جب میں اپنے آپ کو آپ کے قابل سمجھتی۔ حیدر، آپ کیا مجھے میری کمتری کا احساس دلائیں گے؟ میں خود اس بات سے واقف ہوں کہ اپنی اوقات سے بڑھ کر دل لگایا ہے، ایسے انسان کی چاہ کی ہے جس کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں میں۔ زخمی مسکان لبوں پر سجائے وہ بھرائے لہجے میں بولی۔ دل پھر سے اس شخص کی سنگ دلی کے سبب چیخ اٹھا تھا۔ حیدر کئی پل خاموشی سے اس لڑکی کی نگاہوں میں کانچ کی مانند ٹوٹتے خوابوں کی کرچیوں کو دیکھتا رہا۔ ان کرچیوں کی چبھن اسے اپنی روح میں چپتی محسوس ہوئی۔ اچھی بات ہے کہ تم اپنی حیثیت سے واقف ہو۔ میں کبھی تمہیں اپنی بیوی کے روپ میں قبول نہیں کروں گا۔ میرے نزدیک یہ رشتہ اور تم فقط ایک بوجھ کے علاوہ کچھ نہیں۔ مجھے جب موقع ملا میں اس بوجھ سے آزادی پالوں گا۔ اس کے بازو آزاد کرتے، وہ سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے، اسے اس کی حیثیت بتاتے واش روم میں جا بند ہوا۔ کرۃ العین نے لرزتے وجود کو زمین بوس ہونے سے بچانے کی خاطر ڈریسنگ ٹیبل کا سہارا لیا۔ یہ شخص لفظوں کے کوڑے برساتا تھا، اور یہ کوڑے ایسے زخم دے جاتے تھے جن کا مندمل ہونا ناممکن سا ہو جاتا تھا۔ اس کا سجنا سورنا سب بیکار تھا۔ جس کے لیے وہ آج سجی تھی، جب اس کی نگاہوں میں ہی ستائش نہ تھی، محض حقارت ہی حقارت تھی۔ آنسو صاف کرتے وہ اپنی ہچکیاں ضبط کر رہی تھی جب واش روم کا دروازہ کھولے حیدر خان سفید ٹی شرٹ اور ٹراؤزرز میں ملبوس بھیگے بالوں میں ہاتھ پھیرتے باہر آیا۔ میرے خیال سے ہمارے درمیان ہوئی گفتگو سے تمہیں اتنا تو اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ تمہارے اس طرح سر تھا پیر سجنے سورنے کا مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جاؤ آزاد کرو اپنا آپ اس بوجھ سے۔ حیدر کی نظر جوں کی تو کھڑی کرت پر پڑی۔ جبڑے بھیجے وہ سختی سے گویا ہوا۔ کرت اپنا آپ سنبھالتی اپنے آنسو پیتی واش روم کی جانب بڑھی۔ میں کبھی اسے اپنی بیوی قبول نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ بیڈ پر دراز ہوتے وہ لیمپ بند کرتے اپنی آنکھیں موندے بڑبڑایا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کرت سادہ سے سیاہ لباس میں ملبوس باہر نکلی۔ حیدر کو پرسکون نیند میں غرق دیکھ کر وہ مزید اپنے آنسوؤں پر ضبط نہ کر پائی۔ اس شخص کو ہر آتی جاتی سانس کے ساتھ چاہا تھا، لیکن پانے کی خواہش تو کبھی نہ کی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا اور اس شخص کا کوئی جوڑ نہیں۔ کیوں اللہ جی، کیوں کیا آپ نے ایسا میرے ساتھ؟ میں نے اس شخص سے بے انتہا محبت کی، لیکن یوں تو نہ چاہا تھا کہ میں اس کی زندگی میں ایک انچاہا وجود بن جاؤں۔ یہ شخص مجھے کبھی نہیں اپنائے گا، اور اب میں اس سے دوری نہیں سہ پاؤں گی۔ اب جدائی مجھے گوارا نہیں۔ اب تو اس شخص کا ساتھ مجھے میری آخری سانس تک چاہیے۔ صوفے کی جانب قدم بڑھاتے وہ دل ہی دل میں اپنے رب سے ہم کلام تھی۔ صوفے پر بیٹھتے اس نے نگاہوں میں تیرتی نمی صاف کرتے محبت پاش نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا جو پاس ہوتے ہوئے بھی دور تھا۔ وہ پہلے بھی اس کے لیے چاند تھا جسے پانا ایک عام بشر کے لیے ناممکن تھا، اور نکاح کے بعد بھی وہ اس کے لیے چاند ہی معلوم ہوا تھا جس تک رسائی وہ چاہ کر بھی نہیں پا سکتی تھی۔ صوفے پر دراز ہوتے وہ اپنی آنکھیں موند گئی کہ کئی لمحوں رو لینے کے بعد آنکھیں اب آرام چاہتی تھیں۔ سوات کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں خان حویلی قائم تھی، جہاں حیدر خان اپنی بڑی بہن صوفیہ خانم کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ صوفیہ خانم طلاق یافتہ تھیں۔ ان کے سابقہ شوہر ان پر سوتن مسلط کرتے انہیں چھوڑ چکے تھے، اس سبب کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھیں۔ صوفیہ بیگم طلاق کا دھبا لیے والدین کی دہلیز پر آن ٹھہری، اور پھر والدین کے رخصت ہو جانے کے بعد صوفیہ بیگم نے سرداری کا تخت سنبھالا۔
جبکہ حیدر خان کی دلچسپی سرداری میں قطعی نہ تھی۔ وہ اپنا بزنس شروع کر چکا تھا جو انتھک محنت اور کاوشوں کی بدولت آہستہ آہستہ پروان چڑھ رہا تھا۔ حیدر خان کا مستقل ٹھکانہ شہر بن چکا تھا۔ صوفیہ بیگم حیدر خان سے ملاقات کے بعد واپس گاؤں لوٹ رہی تھیں جب انہیں سڑک پر کسی وجود کا گمان ہوا۔ قریب جاتے دیکھا تو جوان عمر لڑکی سڑک پر زخموں سے چور بے ہوش حالت میں دراز تھی۔ صوفیہ بیگم فوری طور پر اسے ہاسپٹل لے آئیں، جہاں ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ پیشنٹ کے پچھلے سر پر ایک گہرا زخم ہے، جس کی بدولت وہ اپنا ماضی بھول چکی ہیں۔ صوفیہ بیگم نے مکمل علاج کرواتے اس لڑکی کو پیار، محبت اور توجہ دیتے اسے قرۃ العین کا نام دیا اور اپنی حویلی لے آئیں، جہاں قرۃ العین اپنا دل سخت گیر حیدر خان پر ہار بیٹھی، جو اس کی حویلی میں رہنے کے حق میں نہیں تھا۔ لیکن صوفیہ بیگم کے فیصلے کے آگے نفی کرنے کی اجازت اسے درکار نہیں تھی۔ صوفیہ بیگم اسے تمام حقیقت بتا چکی تھی کہ کس طرح کس حال میں وہ اسے ملی تھی۔ قرۃ العین کو ماضی کا تو کچھ یاد نہیں تھا، لیکن اس کے لیے اس کا حال بہترین تھا، جہاں ایک سنگ دل شہزادہ تھا جو اس کی پہنچ سے بہت دور تھا اور وہ اسے بے پناہ چاہتی تھی، اتنا کہ حیدر خان کا ہر چھوٹے سے چھوٹا کام بھی خود اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتی تھی۔ جہاں حیدر خان کو وہ ناگوار گزرتی، وہیں اسے بھی اپنا ہر کام قرۃ العین سے کروانے کی عادت ہو چکی تھی۔ وہ سانولی رنگت کی لڑکی جس کی آنکھیں چیخ چیخ کر اس کی محبت کا اظہار کرتی تھیں، حیدر خان کو کبھی اپنے معیار پر پوری اترتی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اسے اپنی وجاہت پر بے حد غرور تھا، تو وہیں وہ محبت جیسے خرافات کو صرف بیکار شے سمجھتا تھا۔ صوفیہ بیگم قرۃ العین کی محبت سے آشنا تھی، تو وہیں بھائی کو شادی اور لڑکیوں سے دوری بنائے دیکھتے وہ دونوں کو ایک ساتھ باندھنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ جانتی تھی حیدر کو محبت اور شادی پر بھروسہ نہیں۔ ایک وجہ ان کا اپنا رشتہ بھی تھا کہ حیدر کا شادی جیسے خوبصورت رشتے سے اعتبار اٹھ چکا تھا۔ اسی سبب وہ قرۃ العین کو حیدر خان کی زندگی میں شامل کر چکی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ قرۃ العین کی محبت حیدر خان کو پگھلا دے گی۔ وہیں حیدر خان لاکھ ناگواری اور ناخوشی کے باوجود صوفیہ بیگم کا فیصلہ ماننے پر مجبور تھا۔ فجر کی اذانیں چاروں جانب گونج رہی تھیں۔ جائے نماز پر رب کے حضور حاضری لگانے کے بعد اب وہ ہاتھ پھیلائے پرنم چہرہ لیے بیٹھی اپنے دل کا حال رب سے بیان کر رہی تھی۔ سیاہ آنکھیں سرخ متورم تھیں۔ وہ کافی دیر تک آنسو بہاتی رہی۔ جائے نماز سے اٹھتے دعاؤں کا ورد کرتے وہ حیدر کی جانب بڑھی جو بیڈ پر چت لیٹا خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ حیدر کے وجیح چہرے پر جھکتے اس نے پھونک ماری۔ اس وقت نہ اس کے چہرے پر غیظ و غضب کے سائے تھے، نہ ناگواری اور بیزاری بھرے تاثرات، جو عموماً اسے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر سج جاتے تھے۔ قرۃ العین کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ شدت سے ایک تمنا نے دل میں انگڑائی لی۔ وہ سو رہا تھا۔ اس کی گہری نیند کا فائدہ اٹھاتے دل کچھ گستاخیاں سرزد کرنے پر بضد ہوا۔ شرم کے بوجھ تلے خمدار پلکیں لرز اٹھی۔ جھکتے انتہائی احتیاط اور محبت کے ساتھ اس نے حیدر کے ماتھے پر اپنے گلاب کی پنکھڑیوں کی مانند لب رکھتے اس کے لمس کو روح و جان میں اترتا محسوس کیا۔ یہ لمس طمانینت بخش تھا، سارے اضطراب اور بے چینی کو پل میں دور کر دینے والا، یا یوں کہا جائے یہ مرہم تھا، ایک ایسے زخم پر رکھا جانے والا مرہم جو بھرنے کے بجائے ناسور بنتے تکلیف دینے والا ہو۔ اس کے لب ماتھے سے سفر کرتے اس کی بند آنکھوں پر آ ٹھہرے۔ باری باری دونوں آنکھوں پر اپنا لمس چھوڑا جن میں ہمہ وقت تیش کی رمق رہتی تھی۔ آنکھوں سے لب سفر کرتے اس کی ناک پر آن ٹھہرے، جہاں مغروریت تاج پہنے یوں آکڑ کر کھڑی ہوتی تھی مانو دنیا جہان کا سارا حسن اس شخص کی ذات میں آن ٹھہرا ہو۔ کرت مسکراتی۔ اس سے قبل وہ دور ہوتی، اپنا توازن نہ سنبھالتے وہ حیدر کے سینے پر گری۔ گلابی لب حیدر کے انابی لبوں کو چھوتے اس کی آنکھوں کو بے یقینی کے سبب آخری حد تک پھیلانے کا باعث بنے، جبکہ حیدر ہڑبڑاتے ہوئے اٹھا۔ اپنے اوپر وزن محسوس کرتے اس نے آنکھیں آخری حد تک پھاڑے اپنی جانب دیکھتی کرت پر کی۔ سبھی پیشانی پر بل سمٹ آئے۔ کچی نیند ٹوٹنے کے سبب بھوری آنکھیں اس وقت سرخ ڈوروں سے مزین تھیں۔ وہ میں کرت کو سمجھ ہی نہ آیا کہ کیا کہے۔ حیدر کے سینے پر ہاتھ رکھتے اٹھنے کی کوشش کی، کوئی بات بن ہی نہیں پا رہی تھی، جبکہ اٹھنے کی کوشش بھی ناکام ٹھہری۔ وہ ذرا سا اٹھتے پھر حیدر کے سینے پر گری۔ حیدر نے آنکھیں میچے درد ضبط کیا، جبکہ قرۃ العین گڑبڑا گئی۔
पल भर की देर थी और दिल अब अपनी ही गुस्ताखियों के सबब इस मुसीबत में फंसते खुद को ही कोस रहा था। हैदर ने कुरुतुलैन की कमर पर हाथ रखते करवट बदली। अब मंजर कुछ यूं था कि कुरुतुलैन साहिबा आंखें फाड़े खुद पर साया फगन हैदर की खुशमगी निगाहों में देख रही थी। इंडियन डेली सोप की बहू हो तुम, जो एक ही लफ्ज 3 बार दोहरा रही हो। कटीले लहजे में वो अपनी पुरसकून नींद की दुश्मन बन बैठी कुरुतुलैन को घूरते हुए बोला। कुरुतुलैन ने थूक निगलते नफी में सर हिलाया। क्या कर रही थी मेरे नज़दीक तुम? लैंप की मध्यम रोशनी में उसकी नाक में मौजूद नग बड़ी शान से जगमगाते हैदर खान की तवज्जो अपनी जानिब खींच रहा था। किरत की रंगत उस सवाल पर सुर्ख अनारी हुई। अपनी सरजद की गई गुस्ताखियां शिद्दत से याद आईं। हैदर ने आंखें सुकेड़े उसे देखा। वो मैं दम करने आई थी और गिर गई आप पर। नजरें झुकाए जवाब पेश किया। हैदर के माथे पर बल नमूदार हुए। जादू कर रही थी मुझ पर कि मैं तुम पे आशिक हो जाऊं। आंखों में तमस्खुर लिए वो जरा सा हंसते हुए बोला। किरत की शर्म से झुकी निगाहों में खफकी सिमट आई। निगाहें उठाए खफकी से हैदर को घूरा। मुझे ऐसा कोई शौक नहीं। खफकी से कहते वो उठने लगी जब हैदर ने उसके हाथों को अपने हाथों की गिरफ्त में कैद करते बेड से लगाया। कुरुतुलैन साहिबा झूठ में भी महारत हासिल रखती हैं। मेरे नज़दीक आते अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते तुम समझती हो हमारे दरमियान सब बदल जाएगा। मैं तुम्हें कबूल कर लूँगा। तुम मुझे यूं मेरे नज़दीक आते बहका सकती हो। कुरुतुलैन के पुरनूर चेहरे से फूटती एक अजीब सी कशिश हैदर खान को उसकी जानिब माइल कर रही थी। उसका दिल बेसाख्ता उसकी नाक में पहने नक को लबों से छूने के लिए मचल रहा था। ना जाने ये कैसे एहसासात थे जो उसके वजूद को जकड़ चुके थे, और वो इन्हीं एहसासात से अपना बचाव करता तल्ख लफ्ज़ों का चनाव करते कुरुतुलैन को तकलीफ़ पहुंचा रहा था। अगर तुम ये समझ रही हो कि ये ऊंचे हथकंडे अपनाते तो मुझे बहका सकती हो तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है। मैं मजबूत नफ्स का मालिक इंसान हूँ। तुमसे कई हसीन औरतें देखी हैं जो मेरे एक इशारे पर मेरे आगे बिछ जाने को तैयार हैं। अगर मुझे जिस्म की भूख होती तो कल रात ही तुमसे पूरी कर लेता, पर तुम मुझे पसंद नहीं और तुम्हें छूना मुझे गवारा नहीं। हैदर खान का हर लफ्ज़ तल्ख से तल्ख होता चला जा रहा था। कुरुतुलैन की खफकी भरी निगाहों में नमकीन पानी की परत जमी। मुझे ऐसे कोई शौक लाहक नहीं, ना मैं आपकी तवज्जो और कुर्बत हासिल करने के लिए ऐसे ऊंचे हथकंडे अपना रही हूँ। मोहब्बत अपनी जगह, इज्जत नफ्स अपनी जगह। आपको मैं कबूल नहीं तो मुझे भी आप कबूल नहीं। उसकी इज्जत नफ्स पर गहरा वार हुआ था। निस्वानियत का पंदार टूटा था। वो टूटकर एकदम जुड़ते मजबूत चट्टान बनी थी। हैदर के सीने पर हाथ रखते उसे खुद से दूर करती बेड से उठ खड़ी हुई। उस शख्स से बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन मजीद तजलील वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हैदर के तासुरात में तेजी से बदलाव आया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन पड़ रहा था। उसकी बातें कांटों की मानद चुभी थी। आपके कपड़े प्रेस कर दिए हैं मैंने। फ्रेश हो जाए, मैं आपका नाश्ता बना देती हूँ तब तक। दुपट्टा सर से उतारते अपने सीने पर फैलाए वो अपने बालों को खोलते दोबारा जूड़े में कैद करते मसरूफ अंदाज में कहती कमरे से निकलती चली गई। हैदर खान उसकी उस लापरवाही पर पीछो ताप खाता रह गया। उस लड़की का बदला लहजा नागवार गुजरा था। दान पर दान जमाए वो अपना सर झटकते बेड से उठ खड़ा हुआ। दोनों ही जब राजी नहीं थे तो रिश्ता ता देर कायम रखने का कोई जवाब था ही नहीं। वो जल्द अज जल्द कोई न कोई राह तलाशते उस रिश्ते को ख़त्म करने का इरादा बांध चुका था। आंसू पीते वो बमुश्किल लबों पर मुस्कान सजाए डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। हैदर के तल्ख अल्फाज बार बार याद आते तकलीफ का सबब बन रहे थे। वो आंखों में उमड़ आने वाली नमी को बमुश्किल पलकों की बाढ़ तोड़ने से रोकते अपने आप को काम में मसरूफ जाहिर कर रही थी। सोफिया बेगम की नज़रों का मरकज़ वही थी। वो उसके चेहरे के उतार चढ़ाव भांपते जैसे इस बात की तह तक पहुंच जाना चाहती थी कि आया वो दोनों इस रिश्ते को कबूल कर चुके हैं या नहीं। मैं शहर जा रहा हूँ आपी, और हो सकता है इस बार वापसी महीने बाद हो। नैपकिन से अपने लब साफ करते वो संजीदगी से गोया हुआ। जूस ग्लास में उंडेलता कुरुतुलैन का हाथ साकित हुआ। ठीक है, जाओ, कुरुतुलैन को साथ ले जाना। शादी के बाद कहीं न कहीं घूमने जाना होता है, अभी शहर ही दिखा लाओ, सोफिया बेगम ने लापरवाही से कहा। गोया उन्हें हैदर के चेहरे पर उनकी बात से फैलते नागवार तासुरात से कोई फर्क न पड़ा हो, जबकि किरत की रंगत फीकी पड़ी थी।
یہ شخص اب پھر تلخ لفظوں کا استعمال کرتے اسے اس کی اوقات بتانے والا تھا۔ آپ ہی آپ نے نکاح کا کہا تھا، ہو گیا، اب اسے شہر نہیں لے جا سکتا میں۔ حیدر خان کا لہجہ بے تاثر تھا۔ صوفیہ بیگم کے ماتھے پر بلوں کا جال بچھا۔ نکاح کیا ہے، بیوی ہے تمہاری، جہاں تم رہو گے وہاں وہ رہے گی۔ کرتلین تمہارے ساتھ شہر جا رہی ہے اور کوئی بہانہ نہیں سنوں گی میں۔ صوفیہ بیگم کا لہجہ اٹل تھا۔ حیدر لب بھیچے کرتلین کو خون خار نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ کرتلین گڑبڑاتے نفی میں سر ہلا گئی۔ یہ شخص اس بات کا بھی ذمہ دار اسے سمجھ رہا تھا، حالانکہ اس نے صوفیہ بیگم سے کوئی بات نہ کی تھی۔ پیکنگ کر لو اپنی، لفظ قدرے چباتے ہوئے ادا کیے گئے۔ کرتلین اس بات میں سر ہلاتے اس کی سلگتی نگاہوں سے بچنے کی خاطر وہاں سے فرار ہوئی، جبکہ حیدر ضبط کے گھوٹ بھرتے اپنی بہن کی جانب دیکھے گیا۔ کرتلین کا تمہاری زندگی میں ایک مقام ہے، اسے وہ مقام دے کر دیکھو، تمہاری زندگی مکمل طور پر بدل جائے گی حیدر خان۔ محبت کو رد نہیں کیا جاتا، ورنہ ایک دن ایسا آتا ہے جب آپ محبت کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہو اور محبت آپ سے کوسوں دور چلی جاتی ہے، اور یقین کرو سب سے تکلیف دہ امر محبت کے پیچھے بھاگنا ہے۔ صوفیہ بیگم نے چشمہ ناک پر ٹکائے اسے سمجھانا چاہا۔ حیدر لب بھیج گیا۔ یہ سب کہنے کی بات ہے، افسانوی باتیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ آپ نے نکاح پر مجھے مجبور کیا، میں نے کر لیا، اب آپ اسے میرے ساتھ شہر بھیجنا چاہتی ہیں، میں اس بات پر بھی راضی ہوں۔ اور کیا چاہتی ہیں آپ؟ حیدر نے کندھے اچکائے سوال کیا۔ میں چاہتی ہوں تم اس سے محبت کرو، اسے چاہو، اسے احساس دلاؤ کہ اس نے ایک ناقدر شخص کو چاہتے کوئی گناہ نہیں کیا، اس کی محبت کو اس کی سزا مت بناؤ۔ صوفیہ بیگم سنجیدگی سے کہتے چائے کا کپ لبوں سے لگا گئی۔ میں نے کسی کو مجبور نہیں کیا کہ وہ مجھ سے محبت کرے۔ حیدر خان کا لہجہ بیزاری سموئے ہوئے تھا۔ صوفیہ بیگم مسکرا دی۔ ایک دن تمہاری یہ ساری بیزاری ہوا ہو جائے گی۔ کرتلین کے بغیر سانس بھرنا بھی دشوار ہوگا اور وہ دن جلد آئے گا۔ صوفیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے آنے والے وقت سے اسے آگاہ کیا۔ حیدر لاپرواہی سے ہنستے سر کو نفی میں ہلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد چادر میں لپٹی کرتلین اپنا سامان لیے وہاں آئی۔ صوفیہ بیگم کی ڈھیروں دعاؤں اور ہدایتوں کے سنگ وہ حیدر خان کے ساتھ شہر کے سفر پر گامزن ہوئی۔ وہ چادر سنبھالے فلیٹ میں داخل ہوئی۔ نہ جانے کتنے عرصے سے فلیٹ بند تھا، جو گرد ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ کرتلین ناک سے کوڑے چادر سے چہرہ ڈھانپ گئی۔ میں جب شہر آتا ہوں ہوٹل میں ٹھہرتا ہوں، اب تمہیں تو ہوٹل میں نہیں رکھ سکتا، اس لیے یہاں لے آیا۔ کافی وقت سے بند ہے یہ، اس لیے بکھرا ہوا ہے۔ اس کے عقب میں کھڑے وہ اسے ایک طائرانہ نگاہ پورے فلیٹ پر ڈالتے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ تمام سفر ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی تھی، دونوں ہی چپ کی چادر اوڑے ہوئے تھے۔ کوئی بات نہیں، میں بکھرا گھر سمیٹ لوں گی، اور اگر آپ کہیں تو آپ کی بکھری ذات بھی۔ پلٹتے حیدر کی جانب دیکھے وہ آدھا جملہ بلند آواز میں کہتے، آدھے الفاظ دل ہی دل میں کہتے خاموش ہوئی۔ حیدر نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے کرتلین کی سیاہ آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس وقت کوئی رنجیدگی نہیں تھی۔ تو اس گھر میں جب تک چاہو تم رہ سکتی ہو۔ تم بھی اس رشتے میں خوش نہیں ہو اور میں بھی تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے جب تک تمہاری یادداشت واپس نہیں آ جاتی یا میں تمہارے لیے ایک ایسا ہم سفر نہیں ڈھونڈ لیتا جو تم سے تمہاری طرح محبت کرے، تب تک تم میرے نکاح میں رہتے اس گھر میں قیام کر سکتی ہو۔ جیسے ہی کوئی راہ نظر آئے گی میں اس رشتے سے تمہیں آزاد کر دوں گا۔ کرتلین کی نگاہوں میں دیکھتے وہ کمال بے حسی کا مظاہرہ کرتے، کرتلین کے وجود کو 100 ٹکڑوں میں توڑتے، اس کی محبت کو بے مول کرتے، اس کی روح کے بخیے اڑا گیا۔ کرتلین کی سیاہ آنکھوں میں رنجیدگی تیرنے لگی، چادر کا کونا سرکتے اس کے چہرے کو بے پردہ کر گیا۔ وہ یک تک اس بے حس سنگ دل شہزادے کو دیکھے گئی جو یہ جاننے کے باوجود کہ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہے، اسے کسی اور کو سونپنے کی بات کر رہا تھا۔ کیا اس کا کلیجہ کٹ نہیں گیا؟ کیا اس کی غیرت نے یہ بات سوچتے ہی جوش نہیں مارا تھا؟ تو یہ وقت تھی اس کی کہ اس کا محرم اس کے لیے ایک ہم سفر کی تلاش کرے گا۔ کرتلین ریزہ ریزہ بکھری تھی کہ اب جڑ پانا ناممکن ہوا تھا۔ آپ کو برا نہیں لگ رہا حیدر، یہ کہتے ہوئے کہ آپ میرے لیے ہم سفر ڈھونڈیں گے جو مجھ سے میری طرح پیار کرے؟ کیا آپ کی رگوں میں دوڑتا خون کھولا نہیں؟ کرتلین بے یقینی میں مبتلا گویا ہوئی۔ حیدر نے ناسمجھ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس میں برا لگنے والی کون سی بات ہے؟ میں اس رشتے سے خوش نہیں، مجھے تم اچھی نہیں لگتی تو ظاہر ہے تم ایک ایسے انسان کی حقدار ہو جسے تم اچھی لگو۔
जिसे तुमसे मोहब्बत हो। मैं तो तुमसे मोहब्बत करते इस रिश्ते को निभाने से रहा, और कुछ यही तुम मुझे बोल चुकी हो कि तुम्हें मैं कबूल नहीं। फिर इस रिश्ते का कायम रहना इस कदर ज़रूरी नहीं। हैदर ने कंधे उचकाए, आम से लहजे में कहा। और खानम, उन्हें क्या जवाब देंगे आप? जब आपने यूं ही राहें जुदा करनी थी तो उनके फैसले पर राज़ी क्यों हुए? मारे गम और गुस्सा कुरतुलैन का नाजुक वजूद इर्ताश की हालत में था। लाख ना चाहने के बावजूद उसकी आवाज़ में नमी की आमेजिश शामिल हुई थी। वो जब तुम्हें अपनी ज़िंदगी में खुश देखेंगी तो कोई एतराज़ कर ही नहीं पाएंगी। और रही बात उनके फ़ैसले पर राज़ी होने की, तो मेरे लिए इस दुनिया में मेरी बहन से ज़्यादा कुछ अहम नहीं। वही मेरा आखिरी खूनी रिश्ता है। उनकी बात ना मानते मैं उन्हें खुद से खफा नहीं कर सकता। उनकी खफकी बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल नहीं मैं। हैदर ने संजीदगी से जवाब दिया। और मेरी ज़ात, मेरी चाहत, उसका क्या? कुरतुलैन ने अपने आंसुओं पर जब्त के बंधन बांधते पूछा। हैदर चंद सानिया खामोश रहा, और जब बोला तो ऐसे काट दार अल्फाज के कुरत के वजूद 100 टुकड़ों में कटकर रह गया। मोहब्बत का क्या है, वो तो दोबारा भी हो सकती है। कमाल बेनियाजी बढ़ती गई थी मुकाबिल की जानिब से। कुरतुलैन का वजूद साकिन हुआ, रंगत तेज़ी से जर्द पड़ी, मादो बदन का तमाम लहू नचोड़ लिया गया हो। बर्दाश्त की तमाम हदें टूट गई थी, सब्र के तमाम दामन हाथ से छूटे। हैदर खान की मोहब्बत दिल के तय खाने में जा कैद हुई। कुरतुलैन मज़ीद अपनी ज़ात का तमाशा नहीं बना सकती थी। वो मज़ीद अपने आंसू उस शख्स के लिए बरसाते उन्हें बेमौल नहीं कर सकती थी। उसकी ज़ात इस कदर अर्जा नहीं थी कि ये शख्स उसकी तजलील पर तजलील किया जाए। आपको मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब किसे अपना हमसफ़र बनाना है, किसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, उसका फ़ैसला मैं ख़ुद करूँगी। आपके लिए ये रिश्ता बोझ है, तो अब मैं भी उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जब मुझे इस रिश्ते से रिहाई मिले। आपने रहने के लिए मुझे ये छत दी, आपका एहसान है। वक्त आने पर मैं आपका हर एहसान सूद समेत लौटा दूँगी। मिस्टर हैदर खान, मेरी तरफ से इस रिश्ते को निभाने के लिए आप पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। ना आपको मुझे खुद पर मुसल्लत करने की ज़रूरत है। अपने सर से ढलकती चादर सही करते वो बेतासुर लहजे में कहते एक तरफ बने कमरे में जा बंद हुई। उस शख्स से जुदाई मौत के मुतरादिफ थी, लेकिन उस शख्स की आंखों में अपने लिए नागवारी और बेजारी देखना, अपने आप उस शख्स पर बोझ बनता महसूस करना मौत से ज़्यादा दर्दनाक था। उसे शिद्दत से एहसास हुआ था उसने गलत शख्स पर अपने एहसासात लौटाए हैं। पिछले 10 माह में उसने एक बार भी अपने दिमाग पर जोर नहीं डाला था, माजी याद करने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन अब वो खामोशी और अंधेरे में डूबे उस कमरे में कैद दरवाजे से टेक लगाए माजी याद करने की कोशिश कर रही थी। आंसुओं ने उस शख्स के सामने ना बहते उसकी ज़ात का भरम रखा था, लेकिन अब वो ज़ारो कतार बहते उस पर गुजरी तकलीफ़ की दास्तान सुना रहे थे, जिसे सुनने वाला उसके और उसके रब के अलावा कोई और ना था। हैदर चंद पल उस राह को तकता रहा जहाँ से वो गुजरी थी, फिर सर झटकते घर से निकलता चला गया। उसकी एक ज़रूरी मीटिंग थी जो उसे अटेंड करनी थी। वो रात गए घर में दाखिल हुआ। बदन थकन से चूर था, सर में दर्द की टीसें उठ रही थी, बदन का अंग अंग दर्द कर रहा था। अचानक आबो हवा बदली थी, शायद इसी सबब उसकी तबीयत में तब्दीली आई थी। बालों में हाथ फेरते वो अपने ध्यान में आगे बढ़ रहा था जब लाउंज के सोफे पर नज़र पड़ते ही वो रुका। आंखें मीचते उसने खुद को कोसा। वो कैसे भूल गया कि अब कुरतुलैन भी उसके साथ थी। कदम ब कदम चलते वो कुरतुलैन के सामने आ रुका। बाल बिखरे हुए थे, दुपट्टा कंधे से गुजरता कमर पर बांधा हुआ था। होश रुबा सरापा अपनी रानाइयों समेत किसी भी बशर का ईमान डगमगा सकता था। मध्यम चलती सांसों का रक्स और बदन में उठती लहरें हैदर खान को उससे निगाहें फेरने पर मजबूर कर गई। हैदर ने घर पर एक तायराना निगाह डाली। पूरा घर चमक रहा था, कोई जगह कोई कोना ऐसा ना था जो गंदा हो। उसे अब समझ आया था कि मोहतरमा पूरा घर चमकाते थकन से चूर होते लिबास तब्दील किए बगैर ही सोफे पर सो गई थी। लब बाहम भीजे, नफ़ी में सर हिलाते वो झुकते कुरतुलैन के नाजुक वजूद को अपनी बाहों में भर गया। बेसाख्ता दिल में इस ख्याल ने कूंडा मारा, आया उसने सारा दिन कुछ खाया था भी या नहीं। उसे कुरतुलैन की फिक्र ने आन घेरा। कमरे में दाखिल होते हैदर ने एहतियात से उसे बेड पर लिटाया। बदन बुखार में तपना शुरू हो गया था। उसमें इतनी सकत ना बची थी कि वो उठकर दूसरे कमरे में चला जाता। कुरतुलैन के पहलू में दराज होते वो किरत के पेट से हाथ गुजारते बेख्तियारी में उसके नज़दीक आते, उसकी गर्दन में मुंह छुपाते,
اپنی آنکھیں موند گیا۔ کوئی اور پل ہوتا تو وہ کبھی کرت کے اس قدر نزدیک نہ آتا، لیکن ابھی بخار اس کے سر چڑھتے اس کی سمجھ بوجھ کو ختم کر گیا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب قرۃ کی آنکھ کھلی۔ گردن پر جھلستی سانسیں محسوس کرتے اس کی پیشانی پر بلوں کا جال بچھا۔ پہلو پر سلگتا لمس محسوس کرتے اس نے چہرے کا رخ موڑے اپنی گردن میں منہ چھپائے حیدر کی جانب دیکھا۔ دل دھک سا رہ گیا۔ یا اللہ، یہ کوئی خواب ہے؟ یہ شخص میرے اس قدر نزدیک؟ کس قدر بے یقینی تھی کہ وہ حیرت زدہ سی خود کلام ہوئی۔ خواب ہی ہے، میری ایسی قسمت کہاں؟ یہ شخص پورے ہوش و حواس میں میرے نزدیک آئے۔ نہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو مجھ سے بات تک کرنا پسند نہیں کرے۔ اپنا سر جھٹکتے وہ خود کو یقین دلا رہی تھی کہ یہ خواب ہی ہے۔ حقیقت کیسے ہو سکتا ہے یہ منظر؟ حقیقت اور خواب کے درمیان الجھی وہ اپنی الجھن دور کرنے کی خاطر اپنا ہاتھ آگے بڑھائے حیدر کی داڑھی سے سجے عارض پر ہاتھ رکھ گئی، اور اگلے ہی پل اس کی آنکھیں آخری حد تک پھیلی۔ اس نے برق رفتاری سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا، یوں لگا تھا مانو اس نے آگ کو چھو لیا ہو۔ وہ بخار میں تپ رہا تھا، رنگت خطرناک حد تک سرخ ہو رہی تھی، اس کی سانسیں تک دہکی ہوئی تھی۔ قرۃ کو حیدر کی فکر مندی نے آن گھیرا۔ احتیاط سے اپنے پہلو سے اس کا ہاتھ ہٹاتے وہ اٹھ بیٹھی۔ حیدر جوتوں سمیت بستر پر دراز تھا۔ قرۃ تیزی سے اٹھتے اس کے قدموں میں بیٹھتے اس کے پیروں کو جوتوں سے آزاد کر گئی۔ بیٹھ کے کنارے رکھا اپنا دوپٹہ اٹھاتے اپنے سینے پر پھیلائے وہ کمرے سے باہر نکلی۔ چند پلوں بعد اس کی واپسی ہوئی۔ ہاتھ میں تھامے پیالے میں پانی اور ٹاول لیے وہ حیدر کے سرہانے آ بیٹھی۔ تولیہ گیلا کرتے وہ حیدر کے ماتھے پر رکھتے مسلسل دعاؤں کا ورد کرتے اس کے چہرے پر پھونک مار رہی تھی۔ انگ انگ میں بے چینی اور فکر مندی نمایاں تھی۔ حیدر خان کی ذرا سی تکلیف پر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ اب بھی یہی ہوا تھا۔ وہ اضطراب میں مبتلا اس کے ماتھے پر گیلا تولیہ رکھے اس کے بخار میں کمی لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ محبت کی ہوائیں وہاں سے گزرتے اسے اپنے محبوب کی فکر میں ہلکان ہوتا دیکھتے مسکرا دی تھی۔ وہ حیدر خان کی دیوانی تھی۔ اس سے دور رہنے کی خود سے کیے تمام وعدے ٹوٹے تھے۔ وہ جو سوچ چکی تھی کہ حیدر خان سے مکمل بے نیازی اور بیگانگی برتنے کی اس کے تمام ارادوں پر پانی پھر گیا تھا۔ یہ بات تو طے تھی، وہ اس شخص سے غافل نہیں رہ سکتی تھی۔ بخار کی حدت میں کمی واقع ہوئی تھی۔ سر سے اٹھتی ٹیسیں بھی اب خیر آباد کہہ چکی تھی، جبکہ بدن میں اٹھتا درد بھی غائب ہو گیا تھا۔ حیدر اپنی آنکھیں 2 انگلیوں سے مسلتے کھول گیا۔ آنکھیں کھولتے ہی اس کی نگاہ اپنے سرہانے بیٹھی قرۃ کی جانب اٹھی۔ اس کی جانب رخ کیے سر بیڈ کراؤن سے ٹکائے وہ ایک ہاتھ حیدر کے بالوں میں جبکہ دوسرا حیدر کے سینے پر رکھے سو رہی تھی۔ حیدر خان بغور اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ سانولی رنگت اور سادہ سے نقوش خود میں کشش رکھتے تھے۔ وہ ایک ایسا منظر تھی جسے دیکھتے آنکھیں تھکتی نہیں ہیں، ایسا منظر جسے بار بار دیکھنے کے بعد بھی اس منظر کی خوبصورتی اور کشش کبھی ختم نہ ہو بلکہ بڑھتی ہی چلی جائے۔ ناک میں پہنا نگ آب و تاب سے جگمگا رہا تھا۔ سیاہ بال بے فکری سے ڈھیلے جوڑے میں سمٹ رکھے تھے۔ بالوں کی چند آوارہ لٹیں اس کی سراہی دار گردن اور عارض کو چھو رہی تھی۔ گلابی لب سختی سے باہم پیوست تھے۔ حیدر نے آج اسے نظر بھر کر دیکھا تھا، اور ہمیشہ جس لڑکی کو اپنے قابل نہ سمجھتا آیا تھا، جو اس کے بقول اس کے معیار پہ پورا نہیں اترتی تھی، اس کی دھڑکنوں میں روانی لے آئی تھی۔ سرخ ڈوروں سے مزین بھوری نگاہیں اسے یک تک دیکھ رہی تھی۔ وہ ہرگز عام نہیں تھی۔ اس کی سانولی رنگت کے آگے کئی دودیا سفید رنگت پھیکی تھی۔ حیدر کی نظر اس کے من موہنے چہرے سے ہوتی اس کے سندلی سراپے میں الجھی۔ وہ فرصت سے تراشی کوئی مورت تھی۔ حیدر خان اس کے بدن کی اٹھتی گرتی لہروں میں خود کو ڈوبتا محسوس کر رہا تھا۔ سینے میں سوئے تمام جوان جذبات انگڑائی لیتے بیدار ہوئے تھے۔ وہ اس سے پہلے بہکتا اپنی نظریں قرۃ سے ہٹاتے پاس رکھے پیالے اور تولیے پر مرکوز کر گیا۔ دل کی دھڑکنیں جو پہلے ہی سرپت دوڑ رہی تھیں اب بے قابو ہوئی تھی۔ تو کیا وہ تادیر اس کے ماتھے پر گیلا تولیہ رکھتے اس کی خدمت کرتی رہی؟ حیدر خان اب چاہ کر بھی اس لڑکی سے غافل نہ رہ پایا۔ بے اختیار ہاتھ بڑھائے اس نے قرۃ کے لبوں کو چھوتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا۔ ناپسندیدگی کا شدت بھرا احساس تھا جو اس کے لبوں کو چھوتی اس لٹ کے لیے اس نے محسوس کیا تھا۔ قرۃ ہڑبڑاتے ہوئے اٹھی۔ ٹھیک ہے آپ؟ کچھ چاہیے آپ کو؟ بخار اترا آپ کا؟
ہڑبڑاہٹ میں مبتلا وہ حیدر کے ماتھے کو چھوتے ایک ہی سانس میں سوال گو ہوئی۔ حیدر خان اس کی نگاہوں میں اپنے لیے فکر مندی دیکھتے سرشار سا ہوا تھا۔ مقابل کو اپنے لیے فکر مند دیکھ ایک طمانینت بخش احساس محسوس ہوا تھا جو رگو پے میں دوڑتا ہوا تھا، اور ایسا کیوں تھا اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ ہاں تم چاہیے ہو، حیدر مزید ضبط نہ کرتے قرۃ کا ہاتھ جکڑے اسے اپنی جانب کھینچنے مدھم گھمبیر آواز میں گویا ہوا۔ قرۃ لچکیلی ڈال کی مانند اس کے سینے سے آن لگی۔ حیدر کروٹ بدلتے اس پر حاوی ہوا۔ قرۃ نے آنکھیں پھاڑے حیدر کی آنکھوں کے بدلتے رنگت ملاحظہ فرمائی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو بخار تھا؟ میں دوائی لاتی ہوں، آپ کو ضرورت ہے۔ پل میں اس کی پیشانی پر پسینہ چمکا تھا۔ مقابل کی آنکھیں کئی پیام دے رہی تھی جنہیں پڑھتے اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ مجھے بھی تمہاری ضرورت ہے اور کچھ نہیں چاہیے۔ حیدر کا لہجہ بوجھل تھا۔ قرۃ کی گردن پر جھکتے وہ اپنے لبوں کا لمس چھوڑنے لگا۔ حیدر کا بدلہ انداز قرۃ کو بے یقین کر رہا تھا۔ حیدر آپ اس رشتے کو نہیں مانتے، اس طرح میرے نزدیک آنا صحیح نہیں۔ حیدر، آپ نے اب تک مجھے اپنی بیوی تسلیم نہیں کیا۔ حیدر کے لبوں کو اپنی گردن، کندھے اور کان کی لو پہ سفر کرتا محسوس کرتے وہ لرزتی آواز میں گویا ہوئی۔ انگ انگ سنسنا اٹھا تھا۔ مقابل کا لمس سلگتا ہوا تھا جسے برداشت کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ اس وقت میں کچھ نہیں جانتا۔ کچھ معلوم ہے تو وہ یہ کہ تم میرے نکاح میں ہو اور مجھ سے محبت کرتی ہو۔ مجھے تمہاری اس وقت ضرورت ہے اور حلال کے ہوتے ہوئے حرام کو منہ نہیں لگاتا میں۔ میرا تمہارے نزدیک آنا، تمہاری قربت حاصل کرنا میرا حق ہے اور میں تم سے اپنا حق لے رہا ہوں۔ حیدر کے ہاتھ قرۃ کے وجود پر بے باکیاں سرزد کر رہے تھے۔ قرۃ کا تنفس بری طرح بگڑا تھا۔ حیدر خان گھمبیرتا سے کہتے، اس کے لبوں پر جھکتے اس کی اور اپنی سانسوں کو ایک کرتے اس پر مکمل قابض ہوتے اس کی فرار کی تمام راہیں مسترد کر گیا تھا۔ قرۃ چاہ کر بھی خود کو حیدر کی گرفت سے آزاد نہیں کر پا رہی تھی، جو اس کے لمس کو محسوس کرتا بہکتے ہر حد پار کرتے اسے خود سپردگی دینے پر مجبور کر گیا تھا۔ ایک طویل پرسکون نیند حاصل کرنے کے بعد اس کی آنکھ کھلی تھی۔ لبوں پر مسکان سجائے اس نے آنکھیں کھولے اپنے آپ کو اس حصار سے رہا پایا جو نہ جانے کب تک اس کے گرد بندھا رہا۔ ایک محفوظ حصار جہاں محض سکون ہی سکون تھا۔ قرۃ کے چہرے پر قوس و قزح کے رنگ رقص کرتے گزرے، ان لمحات کی داستان سنا رہے تھے جو اس کے لیے خاص تھے، بے حد خاص۔ حیدر خان کی شدتیں، اس کی بے چینی، بے قراری یاد کرتے قرۃ کی خمدار پلکیں لرزتے عارض پر سایہ فگن ہوئی، رنگت تیزی سے سرخ کندھاری ہوئی۔ بیڈ کی دوسری جانب نظر ڈالی لیکن وہاں حیدر کو نہ پاتے اس کی پیشانی پر بل سے مٹائے، لبوں سے مسکان جدا ہوئی۔ اس کا پور پر اپنا لمس ثبت کرتے وہ اسے اپنی قربت میں بھگوتے اب خود غائب تھا۔ آفس چلے گئے ہوں گے، بجھے دل سے سوچتے وہ بیڈ سے اترتے وارڈروب کی جانب بڑھی۔ آج بے ساختہ خود کو سجانے کا دل کیا تھا۔ تبھی سفید ریشمی فراک نکالے وہ واش روم میں جا بند ہوئی۔ اپنے وجود سے اٹھتی حیدر خان کی خوشبو اس کے حواسوں پر طاری ہو رہی تھی۔ لبوں پر پھر مسکان نے بسیرا کیا۔ کل جس طرح وہ اس کے نزدیک آتے، اس پر حق جتاتے اسے اپنی بیوی کا رتبہ دے گیا تھا۔ قرۃ ماضی میں بولی گئی اس کی ہر تلخ اور کڑوی بات بھول چکی تھی۔ اپنے کپڑے لیے چند منٹ کی دیری کے بعد وہ اپنے بال سکھاتے آئینے کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ سونی کلائیوں میں آج بھر بھر کر سٹیل کی چوڑیاں پہنتے اس نے کانوں کو جھمکوں سے سجایا تھا۔ لبوں پر سرخ رنگ لگائے وہ سیاہ آنکھوں میں کاجل کی موٹی لکیر کھینچے ایک طائرانہ نگاہ اپنے سراپے پر ڈالتے مطمئن ہوتے دوپٹہ سنبھالے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ارادہ حیدر کے لیے پرہیزی کھانا بناتے اس کے آفس لے جانے کا تھا۔ اسے معلوم تو نہ تھا شہر کے راستوں کے بارے میں، اس لیے وہ صوفیہ بیگم سے مدد لینے کا سوچ چکی تھی۔ صوفیہ بیگم کی بک کی گئی گاڑی حیدر کے آفس کی عالیشان بلڈنگ کے باہر رکی تھی۔ قرۃ سر پر دوپٹہ صحیح کرتے آفس میں داخل ہوئی۔ دھڑکنیں بے قابو ہوتے اس قدر زوروں سے دھڑک رہی تھیں کہ ان کی گونج اسے اپنے کانوں کے پردوں سے ٹکراتی محسوس ہو رہی تھی۔ سیاہ آنکھیں حیرت کو دیکھ لینے کے بعد بے چین تھی۔ کچھ حیدر کی فکر بھی تھی کہ وہ بس جلد از جلد حیدر تک پہنچنا چاہتی تھی۔ آفس کی بلڈنگ میں داخل ہوتے ہی اس کی مسکراہٹ لبوں سے جدا ہوئی۔ وہاں موجود عورتوں پر نظر پڑتے ہی کمتری کا احساس شدت سے غالب آیا۔
वहाँ मौजूद लड़कियाँ एक से बढ़कर एक हसीन थीं कि उसे अपना आप इतनी तैयारी के बावजूद उनके सामने फीका महसूस हो रहा था। कुर्रतुलैन ने लब चबाते लिफ्ट की जानिब देखा। लिफ्ट में हैदर को चंद वर्कर्स के साथ देखते वो सर झटकते उसकी जानिब बढ़ी। जब उसका शौहर उससे कबूल कर चुका था तो फिर उसे उन लड़कियों को देखते खुद को कमतर महसूस नहीं करना चाहिए था। हैदर, हैदर को पुकारते उसने चंद कदम आगे बढ़ाए ही थे जब रिसेप्शनिस्ट तेजी से उसके सामने आते उसे रोक गई। कुर्रतुलैन ने लिफ्ट को बंद होते देख दान पर दान जमाए अपने सामने मॉडर्न लिबास में मलबूस लड़की की जानिब देखा जो उसे सर तक पैर घूर रही थी। किससे मिलना है आपको मिस? नाक पर ठहरा चश्मा ठीक करते वो संजीदगी से सवाल गो हुई। मुझे हैदर से मिलना है, कुर्रतुलैन ने भी संजीदगी से जवाब दिया। कुर्रतुलैन के इतनी बेतकल्लुफ़ी से हैदर का नाम लेने पर रिसेप्शनिस्ट के चेहरे पर वाज़े नागवारी छाई। हैदर सर, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर है? लहजा अब ज़रा सख्त हुआ था। उसे सर पर खासा जोर दिया। नहीं, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। हैदर मुझे जानते हैं, मुझे उनसे मिलना है। हाथ में मौजूद बैग पर गिरफ्त मजबूत किए कुर्रतुलैन ने अब की बार सख्ती से जवाब दिया था। मुकाबिल के चेहरे पर फैलती नागवारी उससे मख्फी नहीं रही थी। 1 मिनट, आप ऐसे नहीं जा सकती। आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं। सो सॉरी, प्लीज़ यहाँ से चली जाएं, इससे पहले कि मैं कोई सख्त एक्शन लूँ। रिसेप्शनिस्ट ने आगे बढ़ती कुर्रतुलैन का बाजू जोर से जकड़े उसे पीछे की जानिब धकेलते दांत पीसते कहा। कुर्रतुलैन अपना तवाज़ुन न संभाल पाई। हाथ से बैग छूट कर ज़मीन पर गिरा जबकि वो घुटनों के बल ज़मीन बोस हुई। तमाम वर्कर्स की निगाहें खुद पर गड़ी देख अहानत के सबब उसकी रंगत सुर्ख हुई। स्याह आंखें लबालब नमकीन पानी से लबरेज हुई। मैं उनकी बीवी हूँ। मारे शर्मिंदगी और तैशो इश्तिहाल के एहसास तले वो भीगी आवाज़ में चीखी। रिसेप्शनिस्ट चंद पल सीने पर हाथ बांधे उसे देखती रही और फिर ऑफिस में उसका कहकहा गूंजा। ओह गॉड, तुम हैदर खान की बीवी? किस कदर मुज़हका खेज मजाक है ये। हैदर खान तुम जैसी लड़कियों की जानिब देखे तक नहीं, कुछ आके शादी करना। मैं माजरत करने वाली थी तुमसे, लेकिन अब मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया है। चलो उठो, जाओ यहाँ से, या फिर मैं गार्ड्स को बुलाऊं। तज़हीक आमेज लहजे में उसका मजाक बनाते रिसेप्शनिस्ट पलटी। कुर्रतुलैन का सर अपनी इस कदर बेइज्जती पर झुक गया। मोटे मोटे आंसू ऑफिस की चमकदार स्याह टाइल्स पर गिरने लगे जबकि रिसेप्शनिस्ट हैदर खान को अपने सामने खड़ा देख गड़बड़ाई थी। वजह हैदर खान की लहू रंग निगाहें और सर्द तासुरात थे। हैदर रिसेप्शनिस्ट को घूरते भारी कदमों की धमक छोड़ते कुर्रतुलैन की जानिब बढ़ा। अपने इंतहाई नज़दीक हैदर खान के महंगे क्लोन की खुशबू महसूस करते कुर्रतुलैन ने सर उठाए उसकी जानिब देखा जो जबड़े भींचे अपने हाथ की चौड़ी हथेली उसके सामने फैला गया। कुर्रतुलैन ने आंसू से तर चेहरा साफ करते उसकी हथेली पर अपना हाथ रखा। हैदर ने कुर्रतुलैन के हाथ को मजबूती से थामे उसे उठाया। तमाम वर्कर्स ने हैरत से ये मंजर देखा जबकि रिसेप्शनिस्ट ये मंजर देखते समझ गई कि उसकी नौकरी के गिर्द खतरा मंडला रहा है। आप अपना टर्मिनेशन लेटर लेते इस नौकरी को खैराबाद कह दें। मेरे ऑफिस में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं जिन्हें बात करने के आदाब ना मालूम हो। सर्द आवाज़ में कहते वो कुर्रतुलैन का हाथ जकड़े वहाँ से आगे बढ़ गया। पीछे रिसेप्शनिस्ट रूहान सी सूरत लिए अब सबकी तमस्खुर भरी निगाहों का मरकज खुद को पाते पाँव पटक गई। यहाँ क्यों आई थी तुम? अपने ऑफिस रूम में आते वो किरत का हाथ आज़ाद किया अपने टेबल की जानिब बढ़ते धाड़ा। किरत जो पहले ही आंसू बहा रही थी उसकी धाड़ पर लरज उठी जबकि आंसू में भी रवानी आई। मैं आपके लिए खाना बना के लाई थी हैदर, कल आपको बुखार था। कुर्रतुलैन ने जुकाम ज़दा आवाज़ में कहा। क्यों? मैंने कहा था तुम्हें कि मेरे लिए खाना लाओ। हैदर का तैश के मारे बुरा हाल था और उस तैश की वजह से कुर्रतुलैन नावाकिफ थी। मुझे फिक्र थी आपकी हैदर, कल रात। कुर्रतुलैन ने अपना भीगा चेहरा उठाए उसकी जानिब देखते कहा। अभी वो बात मुकम्मल करती जब हैदर हाथों की मुट्ठियां भींचे उसके जानिब कदम बढ़ाते उसके नज़दीक आते उसके बाजू जकड़ गया। कल रात कुछ नहीं हुआ। कल की रात को अपनी याददाश्त के दरीचों से मिटा दो। लफ्ज़ पर लफ्ज़ पर जोर दिया। किरत ने हैरत से उसे देखा। कैसे भूल जाऊं हैदर, कल रात आपने हम दोनों को मुकम्मल किया, हमारा रिश्ता इस्तवार हुआ, आपने मुझे अपनी बीवी का रुतबा दिया। कुर्रतुलैन ने बेयकीनी से कहा। कल की रात वो चाह कर भी नहीं भूल सकती थी। बहक गया था मैं, बहकते तुम्हारे नज़दीक आ गया, अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाया। नहीं मानता मैं तुम्हें अपनी बीवी। नहीं किया मैंने इस रिश्ते को इस्तवार जिसे मैं तोड़ना चाहता हूँ।
حیدر پوری قوت سے چیخا۔ قرۃ ساکن سی کھڑی حیدر خان کی سنگ دلی دیکھے گئی۔ بہک گئے تھے آپ؟ اس کے الفاظ مدھم آواز میں دہرائے۔ ہاں، بہک گیا تھا، اور تم نے مجھے روکنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ میں بہکتا چلا گیا اور تم نے مجھے بہک جانے دیا۔ ہمارے درمیان جو بھی ہوا وہ سب میرے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میں آج بھی اپنی بات پہ قائم ہوں کہ میں تمہیں آزاد کروں گا۔ حیدر خان اپنے آپ سے ہی اس وقت جنگ لڑ رہا تھا۔ دماغ کچھ اور کہہ رہا تھا اور دل کچھ اور، جبکہ زبان سے الفاظ وہی ادا ہو رہے تھے جو دماغ چاہتا تھا۔ آپ اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے ہیں حیدر؟ میرے جذبات، میرے احساسات کوئی معنی نہیں رکھتے۔ کس قدر آسانی سے آپ نے کہہ دیا کہ آپ بہک گئے اور میں اس رات کو، ان لمحات کو بھول جاؤں جب آپ نے مجھے خود کی ذات کا حصہ بناتے ہم دونوں کی روحوں کو ایک کیا تھا۔ میں نے اپنا آپ پر لٹا دیا۔ جتنی محبت میرے بس میں تھی میں نے آپ سے کی۔ آپ کہتے ہیں روکا نہیں، میں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے ہی کہا میں بیوی ہوں آپ کی، آپ اپنا حق لے رہے ہیں، پھر کیسے میں روکتی آپ کو؟ آپ کا کیا گیا ہر ظلم، ہر تلخ لفظ بھولتے میں نے اپنا وجود آپ کو سونپا اور آپ نے مجھے ارزاں کر دیا۔ بس اب دل موت کی شدت سے خواہش کر رہا ہے حیدر۔ حیدر کے ہاتھ اپنے بازوں سے ہٹاتے بولٹے قدم دروازے کی جانب بڑھاتے گویا ہوئی۔ لہجہ اور لفظ اذیت اور تکلیف سے پر تھے۔ حیدر کو اس کی آخری بات پتھر کا بنا گئی۔ میں آج پچھتا رہی ہوں، اس لمحے کو کوس رہی ہوں جب مجھے آپ سے محبت ہوئی۔ میں نے ایک ناقدر شخص سے محبت کی، جسے میری قدر نہیں، جو ظاہری خوبصورتی کا شیدائی ہے، جس کے لیے باطن اور محبت سے بڑھ کر حسن ہے، جسے میں کبھی پسند نہیں آئی، جس کے دل میں جگہ نہیں بنا پائی۔ میں مزید یہاں نہیں ٹھہروں گی، ٹھہری تو مر جاؤں گی۔ اس قدر احساس کمتری میں مبتلا ہو گئی ہوں میں کہ اپنا آپ سب سے کمتر اور حقیر معلوم ہو رہا ہے۔ نہ جانے وہ کون سے مرد ہوتے ہیں جن کے لیے ان کے محرم 70 حوروں سے بھی زیادہ حسین ہوتی ہیں۔ بلکہ ہاں، وہ مرد تو محبت کرتے ہیں نا اپنی محرم سے، تبھی، کیونکہ محبت ہی ایک ایسا جذبہ ہے جس میں محبوب کی رنگت، اس کے نقش، اس کی ذات، اس کی خامیاں کچھ معنی نہیں رکھتی، اور میرا محرم تو مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا۔ اف، میں کیسے بھول گئی؟ محبت نہ کرنے کی ایک اور وجہ بھی تو ہے، میرا ماضی، جس سے میں واقف نہیں۔ کاش میری یادداشت آ جائے حیدر اور میں ماضی یاد کرتے حال بھول جاؤں، آپ کو بھول جاؤں۔ اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھے وہ زخمی مسکان لبوں پر سجائے گویا ہوئی، روندی ہوئی آواز، نمی سے پرسیاہ آنکھیں جن کا کاجل اب پھیل رہا تھا، اور لمحہ بلمحہ دور ہوتے اس کے قدم۔ حیدر کے دل نے شدت سے خواہش کی کہ آگے بڑھ کر وہ اسے خود میں بھینچ لے۔ نہ جانے کیوں یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس سے کوسوں دور جا رہی ہے، جبکہ اس کے لفظ، اس کے آنسو، اس کے لبوں پر سجی زخمی مسکان حیدر خان کو آج تکلیف میں مبتلا کر رہے تھے۔ اللہ حافظ حیدر خان، اب نہ قرۃ العین آپ کو پریشان کرے گی، نہ اس کی محبت۔ زارو قطار روتے ہوئے کہتی وہ آفس سے نکلتی چلی گئی، اور حیدر کی جان ہتھیلی پر آن سجی۔ اس کے آخری الفاظ اس مضبوط مرد کو لرزا گئے تھے۔ کہاں جا رہی تھی وہ؟ حیدر خان تو تمام رات اس کے قربت سے سیر ہونے کے بعد صبح اپنے ہی جذبات سے نظریں چرائے آفس چلا آیا تھا۔ دل اس کی جانب مائل ہو رہا تھا، اس اندیشے دے رہا تھا کہ اس لڑکی کی محبت اس کے دل پر فتح حاصل کرتے حکمرانی کر رہی ہے۔ اسے اس لڑکی کی عادت ہو گئی ہے، اور پھر اس کی قربت حاصل کرنے کے بعد تو اس سے دوری بنانا بے حد مشکل تھا۔ تو وہی انا، خود پرستی اس کی محبت کی نفی کر رہی تھی۔ بھلا وہ اس لڑکی کے لیے کچھ محسوس کیسے کر سکتا تھا جسے وہ اپنے قابل نہیں سمجھتا تھا، جس کے ماضی سے وہ ناواقف تھا؟ دل و دماغ آپس میں جنگ لڑ رہے تھے، اور وہ انازادہ اپنی انا کی جیت چاہتا تھا، اس بات سے انجان کہ محبت سب سے پہلے انا کا خاتمہ کرتی ہے۔ محبت میں انا نہیں ہوتی، محبوب کے آگے سر جھکایا جاتا ہے۔ اپنی حالت کے سبب وہ طیش میں مبتلا تھا، پھر ریسیپشنسٹ کا قرۃ کے ساتھ برتاؤ اس کے طیش میں مزید اضافہ کر گیا۔ حیدر خان مشتعل ہوتے قرۃ العین کے آنسوں کے سبب خود کو کمزور پڑتا محسوس کرتے خود پر بے حسی کا لبادہ اوڑھے قرۃ العین کو اپنے لفظوں سے تکلیف پہنچا چکا تھا۔ اب جب وہ دور گئی تھی تو دل نکل کر ہتھیلی پر آن سجا، بدن سانسوں سے دغا دینے لگا تھا۔ شکست انا کی ہوئی تھی کیونکہ دل تڑپ اٹھا تھا، اور حیدر خان سب کچھ بھلائے اضطرابی حالت میں اپنے آفس سے نکلا تھا قرۃ العین کی تلاش میں۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے تیز رفتاری سے بھاگ رہی تھی۔ اس پل اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ تکلیف حد سے بڑھ گئی تھی کہ اب برداشت کر پانا ناممکن تھا۔ وہ بس حیدر خان سے دور چلے جانا چاہتی تھی۔
तमाम हिम्मत दम तोड़ चुकी थी। सॉरी। यकदम वो सामने से आते शख्स से टकराई। मुकाबिल ने उसकी कलाई जकड़े उसे गिरने से बचाते माजरत की, लेकिन अगले ही पल वो बेयकीनी से उसे देखे गया। छोड़ो। कुरुतुलैन ने अपनी कलाई मुकाबिल की गिरफ्त में महसूस करते मज़ाहमत की। जमल, जमल तुम जिंदा हो? ओ माय गॉड जमल, आई कांट बिलीव दिस, तुम जिंदा हो। मुकाबिल की खुशी दीदनी थी। कुरुतुलैन ने अजनबियत से खुश शक्ल नौजवान को देखा जो उसे देखते बेइंतहा खुश था। जमल, मैं जमल हूँ। मैं आपको नहीं जानती, आप कौन हैं? वो शख्स उसे देखते जिस कदर खुश था, उसकी खुशी इस बात का पता दे रही थी कि वो उसे जानता है। जमल, मैं अदनान, तुम्हारा दोस्त। तुम चलो मेरे साथ, अंकल तुम्हें देखते बेहद खुश होंगे। तुम्हारी जुदाई ने उन्हें कमज़ोर कर दिया है। चलो। अदनान कुरुतुलैन की कलाई पर गिरफ्त सख्त किया आगे बढ़ने लगा। जब कुरुतुलैन की तलाश में वहां आता हैदर उस मंजर को देखते सुलग उठा। आंखों में गजब का तैश लहराया। कुरुतुलैन की कलाई उस अनजान शख्स की गिरफ्त में देखते उसे अपनी रगों में खून के बजाय इश्तियाल अंगेज मादा सरायत करता महसूस हुआ। कुरुतुलैन, मेरी बात सुनो। कुरुतुलैन की जानिब कदम बढ़ाते वो सर्द आवाज़ में उसे पुकार गया। कुरुतुलैन, जो अदनान को पहचानने की कोशिश कर रही थी, पलटी। नफ़ी में सर हिलाते उसने अदनान के हाथ से अपनी कलाई आज़ाद करवाते कदम पीछे की जानिब बढ़ाए। मज़ीद नहीं सुन सकती मैं। कर तो दिया आज़ाद आपको अपनी मोहब्बत से। जा तो रही हूँ मैं आपसे दूर। अब क्या कहना है आपने? सब कुछ तो कह चुके हैं आप हैदर। मैंने आपको अपनी मोहब्बत से आज़ाद किया। मैंने आपको अपने बोझ से आज़ाद किया। वो चीख रही थी पूरी कुव्वत से कि उसकी गर्दन की नसें ज़ाहिर हो रही थीं, जबकि पीछे की जानिब कदम बढ़ाते वो सड़क के बीचों बीच आन खड़ी हुई थी। हैदर का दिल खौफ की शिद्दत से तेज़ धड़का। मेरी बात सुनो कुरुतुलैन। हैदर ने आगे बढ़ते उसे रोकना चाहा। वहीं रुक जाएं आप। आपने मुझे बहुत तकलीफ़ दी है और अब मैं हर तकलीफ़ से आज़ादी चाहती हूँ। कुरुतुलैन हाथ उठाए उसे रोक गई। इससे कबल हैदर एक ही जस्त में उस तक आते उसे अपने सीने से लगाते बताता कि उसकी अना शिकस्त तस्लीम कर गई है। अब बस दिल है और उसमें भरी कुरुतुलैन के लिए मोहब्बत। और एक तेज़ रफ्तार गाड़ी कुरुतुलैन को हिट कर गई। तमाम शोर कहीं दूर पीछे, बहुत पीछे जा सोया। हैदर का उठता कदम साकित हुआ। दिल की धड़कनें खामोश हुईं और वो यक तक सड़क पर खून में नहाते उस लड़की के वजूद को देखे गया जिसने बिला गर्ज उसे चाहा था, और हैदर खान ने उसकी चाहत के बदले उसे सिर्फ और सिर्फ तकलीफ दी थी। वो जिस कदर तेज भाग सकता था भाग रहा था। चेहरा आंसुओं से तर था। न जाने कितनी देर वो मस्जिद में बैठा अपने रब से अपनी बीवी की ज़िंदगी और उसके होश में आ जाने की दुआ मांगता रहा, और शायद उसकी दुआओं की कबूलियत का वक्त आन पहुंचा था। सोफिया बेगम की कॉल आई। उसकी कुरुतुलैन को 6 माह के तवील अरसे के बाद होश आ गया था, और हैदर खान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। पिछले 6 माह से वो जिंदा लाश बन गया था। चैनो सुकून, खुशी और मुस्कुराहट उससे रूठ गए थे। कुरुतुलैन के सर पर गहरी चोट आई थी। डॉक्टर्स उसकी जान बचाने में तो कामयाब रहे थे, लेकिन वो कोमा में जाते उन सबको तड़पा गई थी। डॉक्टर्स का कहना था कि वो सब सुन सकती है और महसूस कर सकती है, जबकि 100 में से 90% चांसेस हैं कि होश में आने के बाद उसे सब याद आ जाए। और हैदर खान का मामूल बन गया था उसके पास बैठे, उसका हाथ थामे अपने किए गए हर जुल्म और तल्ख लफ्ज़ की माफ़ी मांगते अपनी मोहब्बत का एतराफ़ और इजहार करना। वो खूबरू मर्द दुनिया जहाँ से अपने आंसू छुपाते अपनी बीवी की गर्दन में मुंह छुपाए उसकी दूरी के सबब शिद्दतों से रो देता था। वो नामवर बिजनेसमैन सफ्दर आफरीदी की बेटी थी जिसे उनके मुखालिफिन ने अगवा किया था। ज़रूर वो उस रोज़ अपनी जान और इज़्ज़त बचाने की खातिर फ़रार होते ज़ख्मों की ताब ना लाते सड़क के बीचों बीच होशो हवा से बेगाना हुई थी। हॉस्पिटल के मखसूस कमरे के बाहर उसके कदम रुक गए। अंदर से आती आवाज़ें कह कहे कुरुतुलैन के थे। वह इस कदर खिलखिला कर कभी उसके संग नहीं हंसी थी जिस तरह वो अदनान की किसी बात पे हंस रही थी। हैदर के गले में गिल्टी उभर कर मातूम हुई। क्या उसे माफ़ करेगी? क्या वो उसकी मोहब्बत कबूल करेगी, या इस बार वो संगदिल बनते उसकी मोहब्बत रद्द कर देगी? कई सवालात जहन में गुड-मुड होने लगे। वो जवान जहां मर्द खौफ ज़दा था। हैदर खान आज कुरुतुलैन को खो देने का सोचते खौफ ज़दा हुआ था। कुछ ऐसा ही खौफ उसने 6 माह पहले महसूस किया था, जब कुरुतुलैन की सांसें धीमी हुई थी, जब उसकी आंखें बंद और वजूद खून से तर था। धड़कते दिल के हमरा उसने दरवाज़ा खोले कदम अंदर रखा।
कुरतुलैन का कहकहा थम सा गया। कमरे में मौजूद तमाम नफूस दम साधे गए, जबकि कुरतुलैन की निगाहें सर झुकाए खड़े हैदर पर मरकूज थी। हैदर में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो सर उठाए उसकी जानिब देख ले, जिसे यूं होश में देखने के लिए आंखें तरस गई थी। बाबा, इनसे कह दे मेरी बंद आंखों का फ़ायदा उठाते इन्होंने जो अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, उन 6 माह में उसका इजहार अब सबके सामने करें। सबके सामने बताएं कि ये मुझसे किस कदर मोहब्बत करते हैं, वरना मैं यहाँ से सीधा आपके साथ चली जाऊंगी। नम आवाज़ में उसने नरूठेपन से कहा। हैदर ने सर उठाए उसकी जानिब देखा, जबकि बाकी सब मुस्कुरा गए। हैदर तेज़ी से आगे बढ़ते उसे अपने सीने में भींच गया। मैं कहीं नहीं जाने दूंगा अब तुम्हें, और दूरी सहने का मुतहम्मिल नहीं हूँ मैं। ये 6 माह किस कदर अजियत और तकलीफ़ में गुजारे हैं मैं बयान नहीं कर सकता। तुम्हारे बिना तो मेरी ज़िंदगी बेरंग है। बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। अना ज़्यादा था। मोहब्बत और अना की जंग में अना को चुनने लगा था, लेकिन ऐसी मुंह की खाई कि समझ आ गया मोहब्बत और अना में मोहब्बत का पलड़ा हमेशा भारी होता है। तुमने तो मेरी जान निकाली थी कुरतुलैन। उसके आंसू कुरतुलैन की गर्दन को भिगो रहे थे, जबकि कुरतुलैन आसूदगी से मुस्कुराते उसे सुन रही थी। पिछले 6 माह से उसने उस शख्स की आंख से हर गिरता आंसू महसूस किया था। उसकी माफ़ियाँ सुनी थी, उसकी मोहब्बत का इजहार, उसकी तड़प और अजियत, सबसे तो वो वाकिफ़ थी। मैं अपने हर लफ्ज़ पर शर्मिंदा हूँ। मैं अपने हर रवैये की माफ़ी मांगता हूँ कुरतुलैन। मुझे माफ़ कर दो। ये 6 माह की सज़ा काफ़ी है मेरे लिए। मैं मज़ीद सज़ा बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। तुम्हारी खफकी, तुम्हारी नाराज़गी, तुम्हारी नफ़रत नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगा। कुरतुलैन का चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरते वो पुरनम लहजे में गोया हुआ। भूरी आंखें नमकीन पानी से लबरेज थीं। उसकी दूरी ने उस वजीह शख्स को कमज़ोर कर दिया था। हिजर उनके दरमियान हायल होते उनकी मोहब्बत को मजबूत करने के साथ साथ हैदर खान को तोड़ गया था। कुरतुलैन कभी अपने हैदर खान से नफ़रत नहीं कर सकती, कभी नहीं। हैदर, आपकी तमाम तड़प और अजियत से मैं वाकिफ़ हूँ। मज़ीद तकलीफ़ नहीं दूंगी। न अब आप तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकते हैं, ना मैं। आपको मुझसे मोहब्बत, मुझे आपसे मोहब्बत। माजी को भूलते अब नई ज़िंदगी शुरू करने में ही भलाई है, जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत है। कोई तलखी, कोई रंजिश नहीं। हैदर खान के पुरनम चेहरे को हाथों से साफ करते वो मोहब्बत से बोली। हैदर मुस्कुरा दिया। यूँ लगा था मानो ढेरों बोझ उतर गया हो। एक इस तरह का जाल था जिसमें वो फंस चुका था, और अब कुरतुलैन ने उसे उस जाल से आज़ाद कर दिया था। बाबा, क्या क्या आपको हैदर और मेरा रिश्ता कबूल है? कुरतुलैन ने सफ्तर साहब को खुद की जानिब देखते पाकर पूछा। दिलो जान से कबूल है। हैदर तुम्हारे लिए हर लिहाज से बेहतर है। तुम्हारे लिए मैं शायद उसे माफ़ न करता कि उसने तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाई, लेकिन मैं उसकी तड़प और उसकी आंखों में तुम्हारे लिए रक्स करती मोहब्बत देखने के बाद उसे माफ़ करते दिल से कबूल कर चुका हूँ। सफ्तर साहब ने नरमी से जवाब दिया। कुरतुलैन और हैदर मुस्कुरा दिए। ये तो बताओ कि तुम उन अगवाकारों से फ़रार कैसे हुई? हमें तो बस इतना ही मालूम है कि तुम्हें अंकल के मुखालिफिन ने अगवा किया था, और फिर तुम फ़रार होते खाई में गिर गई और रेस्क्यू टीम तुम्हें ढूंढ नहीं पाई। अदनान जो कब से उस सवाल में उलझा हुआ था, गोया हुआ। वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, मेरी मेरी इज्जत को ज़िक पहुंचाना चाहते थे। मैं वहाँ से बमुश्किल जान बचाते भागी, लेकिन उन्होंने मेरा पीछा किया। इससे पहले वो मुझ तक पहुँचते मुझे बेआबरू करते, मैंने खाई में छलांग लगा ली, जिसके बाद मैं ज़ख्मों से चूर बमुश्किल सड़क पर आई और फिर होशो हवास गवा बैठी। जब मुझे होश आया तो मैं खानम के पास थी। कुरतुलैन के जवाब ने सबकी उलझन दूर की। हैदर उसे सीने में भींच गया। बहुत जल्द हम उन तक पहुंच जाएंगे। सफ्तर साहब बेटी पर गुजरी अजियत और तकलीफ़ को महसूस करते मुश्तइल अंदाज में बोले। हैदर ने भी सुर्ख अंगारा कई रातों की जागी आंखें बंद करते कुरतुलैन के बालों पर लब रखते चैन सुकून को महसूस किया। सोफिया बेगम उन दोनों को देखते मुस्कुरा दी। बेशक उनका फैसला दुरुस्त था। वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे।